حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلہ کے اندر سب سے آخر کے اندر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک نبوت و رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں اور جو شانیں عطا فرمائیں، جو مقام عطا فرمائے، وہ وراء الورا ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جو صفت، جو اوصاف، جو کمالات محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا والی صفت ہے، یعنی عطا فرمانے والی، عطا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، وہ رب عطا کرتا ہے اور میں اس کی عطا سے تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہان کے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا، اختیار عطا فرما دیا، تصرف عطا فرما دیا، محبوب جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں، سوال کرنے والا، مانگنے والا جو مانگے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی نہ کا جواب نہیں ملا۔ کسی نے دنیا مانگی اس کو دنیا ملی، کسی نے آخرت مانگی اس کو آخرت ملی، کسی نے شفا مانگی اس کو شفا ملی، یعنی الغرض کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا سخی بنایا، اتنا سخی بنایا، اتنا عطا کرنے والا بنایا کہ عطا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر اتنی سخاوت اور اتنی فیاضی کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرنے کے لیے آیا اس کو کبھی بھی محبوب نے خالی نہیں لوٹایا، کیونکہ سخاوت کرنا ایک اچھی صفت ہے، ایک اعلیٰ صفت ہے،
اور سخاوت جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی عوض اور بغیر کسی معاوضے کو اپنی خوشی سے عطا کرنا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ مانوی طور پر بھی ہوتی ہے، حصی طور پر بھی ہوتی ہے۔ مانوی طور پر یہ ہے کہ بندہ ہاتھ سے تو کسی کو کوئی چیز نہ دے، لیکن اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے کسی کے لیے کچھ ایسا کر دے کہ اگلے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، فرمایا یہ بھی صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ حصی طور پر سخاوت، اور مانوی طور پر سخاوت یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ مانگا ہے اس کو عطا کرنا، یا کسی ضرورت مند کو ضرورت مند سمجھ کے اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر کوئی بندہ لالچ رکھ کے کسی کی مدد کرے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اور دل کے اندر لالچ ہو کہ آج میں اس کی مدد کروں گا، اس کا میرے اوپر احسان ہوگا، میرا اس کے اوپر احسان ہوگا، اور کل کو جو ہے وہ مجھے کوئی کام پڑے گا تو یہ میرا کام کر دے گا۔ وہ سخاوت نہیں، وہ لالچ کے اندر آ جاتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سخاوت وہ ہوتی ہے جو بندہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، بغیر احسان جتلائے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے تحت اس کے کام آتا ہے، تو یہ سخاوت یہ اللہ کو بہت بڑی پسند ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر باہمی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کنجوسی کرنا، یعنی اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اور لوگ ضرورت مند بھی ہیں، مانگنے والے سوال بھی کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتا ہے تو بندہ ان کو نہ دے، کنجوسی کرے، مال کو سنبھال کر رکھے، گن کر رکھے، تو یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا جن کی مثال، ان کی مثال اس طرح ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، جس طرح کوئی بندہ بیج بوتا ہے، اس سے پھر بالیاں نکلتی ہیں، فرمایا ایک میں سے 7 اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 700 گنا تک بلکہ اس سے زیادہ تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن بندہ جو ہے، مسلمان بندہ، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کے سامنے کوئی ایسا سودا آ جاتا ہے، یا اس کے سامنے ایسا کوئی گاہک آ جاتا ہے کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے، نفع پہنچنے والا ہے، تو وہ اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کرے گا۔ دکاندار اس کے پاس گاہک چلا جائے تو وہ حکم بھی یہی ہے کہ گاہک کے ساتھ جو ہے وہ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور پھر بندے کے دل میں ہوتا ہے یار یہ بندہ میرے پاس آیا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس سے مجھے فائدہ ملے گا، نفع ملے گا، تو وہ اس کو جو ہے وہ بڑی محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مدد کرتے ہوئے اس کو بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے کہ اس کو دنیا کے اندر میں کچھ عطا کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے دنیا کے اندر تو ہوگا سو ہوگا، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ مجھے آخرت کے اندر ہوگا۔ یعنی ہم کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو اس کی مدد کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے پاس آ گیا اب اس کو میں ذلیل کروں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھوں، بلکہ اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ جس طرح بندہ سودا بیچنے والا، کاروبار کرنے والا اپنے گاہک کو دیکھتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ کئی دکانوں پہ جائیں، جو بڑی دکانیں بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں،
ہول سیلر وغیرہ، ان کے پاس کوئی گاہک چلا جائے بڑا تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ چائے لے کے آؤ جی، پانی لے کے آؤ، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ یہ میرا گاہک ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ سامان خریدے گا، مال خریدے گا، مجھے نفع ہوگا۔ تو ایک مسلمان کے لیے پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ دنیا کا فائدہ نہیں، اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، کسی ضرورت مند کے اوپر سخاوت کرنی ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اس کو بھی، جس کو دے رہے ہو اس کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ اس کو بھی عزت کی نظر سے دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ جو تمہارے مال کو اس دنیا کے اندر وصول کر کے آخرت کے اندر پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بندہ مال کماتا ہے، اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر لیتا ہے، اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کر لیتا ہے، تو وہ مال اس کا دنیا کے اندر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو وہ مال جو ہے وہ اس بندے کے ذریعے سے ہوتا ہوا کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے پھر اس مسلمان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اس کے لیے اس بات کا ذریعہ بن رہا ہے کہ مال وہ دنیا کے اندر لے گا اور اللہ قیامت والے دن اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے دنیا کے اندر تو بندہ کو کاروبار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اور نفع کہیں سے 10 گنا ہوگا، کہیں سے 20 گنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے جو ہے وہ امیر لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، تاجر تھے بڑے۔ تو ایک دفعہ قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، غلہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس دوران جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے سامان سے لدے ہوئے، مال سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے اونٹ آ گئے۔ جب وہ قافلہ اونٹوں کا پہنچا تو بڑے بڑے بیوپاری جو تھے، تاجر، وہ پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس کہ اس مال کو ہمارے سامنے بیچ دو اور ہم سے جتنا چاہتے ہو منافع لے لو، ڈبل منافع لے لو، 2 گنا منافع لے لو، 5 گنا لے لو، 10 گنا لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہیں، میں اس کو نہیں بیچوں گا، میں تو اس کو دوں گا جو مجھے 70 گنا زیادہ منافع آتا ہوگا۔ تو وہ بیوپاری کہنے لگے بھئی سارے منڈی کے بیوپاری جو ہیں وہ تاجر، وہ خریدار ہم ہیں، ہم آپ کے سامنے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے 2 گنا لے لو، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا لے لو۔ وہ کون ایسا تاجر ہے جو آپ سے یہ مال خرید کر آپ پر 70 گنا جو ہے وہ زیادہ منافع دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تاجر ہے۔ جب سامان پہنچا تو غلے کے اونٹوں کا منہ جو ہے وہ بوروں کا منہ کھول دیا اور کھول کر جو ہے وہ غرباء و مساکین کے اندر سارا مال تقسیم کر دیا اور کہا میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، جو رب مجھے 10 دنیا کے اندر عطا کرے گا اور 70 آخرت کے اندر عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا جو اللہ کو قرض دیتا ہے، یعنی کسی بندے کی ضرورت مند کی مدد کرنا، اس کی ضرورت کے اندر اس کے کام آنا، فرمایا کہ وہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ کو دیا ہوا قرض جو ہے وہ اللہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا اجر و ثواب کی صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے 17371 نمبر، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، فرمایا
جو بندہ دنیا کے اندر صدقہ کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو اس صدقے کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر خرچ کیا ہوا مال غرباء و مساکین پر، وہ قیامت والے دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ اس بندے کے لیے سائے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، اور اس مال کو پھر وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جو سخاوت کرنے والا اس کو اللہ بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے، یعنی اس کو قیامت والے دن اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور لوگوں کے قریب یعنی لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اس کے برعکس فرمایا جو بخیل ہے، کنجوسی کرنے والا ہے، خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جنت سے بھی دور کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت پیار نہیں کرتے، اور فرمایا اللہ اس کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، جہنم کے قریب۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے آخر کے اندر ہے کہ جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ یعنی ایک بندہ جہل ہے، کوئی اتنا علم نہیں رکھتا، اتنی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ سخاوت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے، اس کے پاس مال ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جاہل سخی جو ہے وہ اس بخیل عابد سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، جو شخص دنیا کے اندر سخاوت کرتا ہے گویا کہ وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ اس درخت کی ٹہنی اس بندے کو جنت کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اب فرمایا بخیلی جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اور اس کی ٹہنی کو جو پکڑتا ہے، یعنی جو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ اس شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کو جہنم کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، فرمایا تین شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے پہلا وہ ہے جس کے اندر کمینگی پائی جاتی ہے، کمینہ انسان ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کا احترام نہیں کرتا، کمینی خصلت والا بندہ ایک وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ولا منان، اور فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ولا بخیل، اور فرمایا جو بخل کرنے والا ہوتا ہے، کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنگل کے اندر گیا، اور جنگل کے اندر جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے، اور باغ کے اندر ایک حبشی غلام ہے، اور اس غلام کے پاس جب میں پہنچا تو اس کی روٹی آئی، اس کا کھانا آیا جس کے اندر 3 روٹیاں تھیں۔ جیسے ہی اس کی روٹی پہنچی تو ایک کتا بھی آ کر جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا، تو اس غلام نے ایک روٹی کتے کو ڈالی،
کتے نے روٹی کھا لی، پھر وہ ادھر دیکھنے لگا، اس غلام نے دوسری بھی ڈال دی، پھر وہ دیکھنے لگا، غلام نے تیسری بھی ڈال دی، تینوں روٹیاں جو ہیں وہ کتے کو ڈال دی، کتا کھا کر چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اب فرماتے ہیں کہ میں نے اس حبشی غلام سے پوچھا بھئی تیرے پاس کتنی روٹی تھی؟ وہ کہنے لگا میرے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں۔ فرمانے لگے وہ تینوں تو نے جو ہے وہ کتے کو ڈال دی؟ تو حبشی غلام کہنے لگا جی میں نے تینوں۔ فرمایا کہ تو کیا کھائے گا؟ وہ کہنے لگا 1 دن کا فاقہ کر لوں گا، کیونکہ یہ اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، لگتا ہے یہ کتا کہیں دور سے آیا اور بھوکا ہے، تو میں نے اس کو روٹی کھلا دی ہے، میں نے اس جو ہے وہ اپنے اوپر فاقہ کر لیا ہے کہ آج میں 1 دن فاقہ کر لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، لوگ تو مجھے سخی کہتے ہیں پر یہ جو ہے وہ سخاوت میں مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے۔ واپس آئے، واپس آ کر اس باغ کو بھی خریدا، اس غلام کو بھی خریدا، سارا سامان جو تھا باغ میں وہ خریدا، خرید کر غلام کو آزاد کیا، آزاد کر کے فرمانے لگے جا یہ باغ اب تیرا ہو گیا ہے۔ تو سخاوت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کی اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ صفت جو ہے وہ درجہ کمال کے ساتھ رکھی، درجہ کمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ اللہ نے صفت رکھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہے بندے کے، فرمایا ان اعمال میں سے ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنا، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، فرمایا یہ عمل اللہ کو بڑے پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کسی مسلمان کی ضرورت پر پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا پڑے تو اس کے ساتھ جانا جو ہے وہ اس مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر والا کام ہے۔ کسی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا، اپنے محلے کی مسجد کے اعتکاف بیٹھنا بڑا اجر ہے۔ پھر اگر یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس مسجد کے اندر نصیب ہو جائے، مسجد نبوی کے اندر، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، پھر اعتکاف کا ثواب، تو آقا فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جانا اللہ اس پر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو کوئی بھی آیا ہے سوالی سوال کرنے والا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو واپس نہیں لوٹایا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ما سئل النبی عن شیء قط فقال لا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے گیا، جب بھی کوئی مانگنے والا مانگنے کے لیے گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا میں تجھے نہیں دوں گا۔ دینا منظور ہوتا تو اس کو عطا فرما دیتے، اگر اس کو دینا منظور نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے اور اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے اور خاموش ہو جاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دو، اگر آپ نے دینا ہے تو اس کو دے دیں، نہیں دینا خاموشی اختیار کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے آیا، جب بھی کوئی مانگنے والا مانگنے کے لیے آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو کبھی بھی نہ کا جواب نہیں ملا کہ میں تجھے نہیں دوں گا۔ دینا تھا تو دے دیا، نہیں تو خاموشی اختیار کر لی۔ لوگ حاتم طائی کو سخی کہتے ہیں، جس کے محل کے 7 دروازے تھے، مختلف روایات ہیں، زیادہ 7 کیا ہے، 10 کا بھی ذکر ہے، 11 12 کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ 7۔ اس کے دروازے پر
اگر کوئی سائل آتا وہ ایک دروازے سے اس کو عطا کرتا، وہی سائل دوسرے دروازے پر جاتا، وہ پھر عطا کرتا، تیسرے پر جاتا وہ پھر عطا کرتا، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر جاتا وہ پھر عطا کرتا۔ لوگ کہتے ہیں حاتم تائی بڑا سخی، فرمایا کہ حاتم تائی کی سخاوت کے اندر تو کمی ہے کہ ایک مرتبہ عطا کیا ہے، مانگنے والے کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو دوسرے دروازے پر آیا ہے، پھر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو تیسرے دروازے پر آیا ہے، پھر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو تیسرے دروازے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر آیا ہے۔ محبوب کا دروازہ وہ دروازہ ہے، اس دروازے پر جو آ گیا ایک مرتبہ سوال کیا ہے، پھر اس کو کائنات کے اندر کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی پوری، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، ایک وادی پوری بکریوں سے بھری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عطا کر دی۔ مسلمان بھی نہیں آ کر سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو پہاڑوں کے درمیان وادی بکریوں سے بھری ہوئی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ سائل وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے اندر جاتا ہے، اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشا۔ فرمایا وہ جا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو، جا کر اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی گیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، محبوب نے اتنا عطا کیا ہے، اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گیا ہوں۔ اے میری قوم جاؤ تم بھی جا کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنا عطا کرتے ہیں کبھی فاقے کا خوف بھی دل کے اندر نہیں رہ جاتا، اتنا عطا کر دیتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو دنیا، ایک صحابی حضرت صفوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ محبوب کبھی کسی کو جو عطا فرماتے 100 اونٹ تک عطا فرما دیتے۔ جب وہ صفوان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، مصطفیٰ نے 300 اونٹ عطا فرما دیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں آپ سے محبت نہیں تھا کرتا، میرے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ دوسرا جذبہ تھا، میں وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، دوسرا جذبہ تھا، لیکن آج آپ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، اب جو ہے وہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا مانگی کسی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، محبوب نے دنیا بھی عطا فرما دی، کسی نے آخرت مانگی، کسی نے جنت مانگی، وہ بھی عطا فرما دی۔ حضرت ربیعہ آ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب بارگاہ میں مصطفیٰ میں آئے، آقا نے فرمایا ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ عطا فرما دی، کچھ اور مانگ۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے بعد اب کسی چیز کی اور حاجت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بیمار آ جاتا، وہ شفا مانگتا، محبوب اس کو شفا عطا فرما دیتے۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر سانپ کاٹتا ہے، آقا لعاب دہن لگاتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی حضرت معوذ، ان کا جو ہے وہ بازو کٹ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بازو اٹھا کر آ جاتے ہیں، آقا لعاب دہن لگا کر وہ بازو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، بازو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ پر تیر لگتا ہے، آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ کا ڈیلا اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا کر وہ آنکھ کا ڈیلا واپس رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ جو پہلی صحیح والی آنکھ تھی اس سے نظر کم ہو گئی، لیکن جو محبوب نے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی تھی ساری زندگی اس سے نظر کم نہیں ہوئی بلکہ مجھے اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔ ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن عقوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، دوران جنگ پنڈلی زخمی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پنڈلی پر جو ہے وہ اپنا لعاب دہن لگایا، پنڈلی درست ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی،
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت انس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، غریب تھے، غریب گھر کے بچے تھے، ماں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، 10 سال مصطفیٰ کی خدمت کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے انس کی مال کے اندر بھی برکت عطا فرما، اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور اس کی اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور اس کو جنت عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں پہلے غریب تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے دعا عطا فرما دی، اللہ نے مال اتنا عطا فرما دیا کہ سارے قبیلے سے زیادہ مال اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اولاد اللہ نے اتنی عطا فرما دی کہ جس وقت آپ نے اس دنیا سے انتقال کیا 91 ہجری کے اندر، 103 سال کی عمر، یعنی اللہ نے عمر کے اندر بھی اتنی برکت عطا فرما دی کہ 103 سال اللہ نے عمر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی وصال کا وقت قریب تھا، اس سے پہلے جب ان کی اولاد کو دیکھا گیا تو 120 پوتے پوتیاں بیٹے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن اس وقت بھی 100 کی تعداد میں بیٹے پوتے پوتیاں جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھے۔ یعنی اللہ نے مال کے اندر بھی برکت عطا فرما دی، اولاد کے اندر بھی اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی، عمر کے اندر بھی اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی۔ اور حضرت انس فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ باقی وعدے دنیا کے اندر جو تھے وہ پورے کر دیے ہیں، جو محبوب نے دعا فرمائی ہے، اور جو وعدہ محبوب نے آخرت کے حوالے سے کیا، اللہ محبوب صدقے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جس نے جو مانگا، استن حنانہ وہ لکڑی کا ستون جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے پاس کھڑے ہو کر جس کے ساتھ ٹیک لگا کر جس کو اپنی قربت عطا فرما کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بن کر آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب جمعے کا دن ہے، محبوب منبر پر تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی سے رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا نظر نہیں آتا، رونے کی آواز آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تجسس کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے رونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے والا کوئی اور نہیں، یہ استن حنانہ ہے، جس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کے پاس جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے استن حنانہ اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا کے اندر ہی ہرا بھرا کر دوں، لوگ تیرا پھل کھائیں، لیکن اگر تو چاہے تو تجھے جنت کے اندر لگا دوں، جنتی تیرا پھل کھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کے اندر لگا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین کے اندر دفن کروا دیا، فرمایا یہ اب جنت میں چلا جائے گا اور اس کا پھل جو ہے وہ جنتی کھائیں گے۔ یعنی جس نے جو بھی مانگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو بھی سوالی آیا، جو بھی مانگنے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کان اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سخاوت کرنے والے تھے۔ تو سخاوت کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ تو اس لیے یہ صفت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد سے ہم یہ سبق سیکھیں نا کہ صرف میلاد کی خوشی نہ منائیں، وہ بھی منائیں، وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ یہ میلاد کا جلوس گزرا ہے، دن گزرا ہے، محبت کے ساتھ جلوس میلاد ہوا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح کی بسر کی، تعلیمات کس طرح کی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ نمونہ کس طرح کا پیش کیا۔ تو جود و سخا کے اعتبار سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، جس کو دینا ہے اس کو دیں، جس کو نہیں دینا منظور نہیں تو اس کی طرف سے خاموشی اختیار کر لیں، چہرہ پھیر لیں، معافی لے لیں۔ تو جو ہے وہ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک بندہ سوال کرتا ہے، مسجد کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو مسجد کے اندر مانگنے والے کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ یہ ضرورت مند ہے
آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اپنے آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے کو دینا جو ہے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر اس کو 1 روپیہ دیا تو 70 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مزید خیرات کرو۔ ہاں مسجد کے باہر ہے، کوئی سوالی ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس کا آپ کو پتہ ہے یا کوئی مانگنے والا ہے، اس کو ضرور دیں، ضرور اس کو عطا کریں، کبھی کسی سائل کو خالی نہ لوٹائیں۔ لیکن یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، جو پیشہ ور فقیر ہے، جن کا کام ہی صرف یہ ہے مانگنا، اور وہ ایک مزدور سے، ایک دہاڑی دار سے زیادہ وہ دہاڑیاں لگا کر جاتے ہیں، شام کو بیٹھ کر حساب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پیشہ ور فقیروں کو، پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے اجتناب کریں۔ جو حقیقی ضرورت مند ہے اس کو کبھی نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق اس کو ضرور عطا کریں، کیونکہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے کسی کام کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا، اگر وہ قرض دار ہے اس کا قرضہ چکانا، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ایسے اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔